آپ کو $1 بلین جمع کر کے دیں گے، مگر ایک شرط سے، آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں۔ عمران خان صاحب کی رہائی پہ، آپ عمران خان صاحب کی نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کے رہائی پہ ہم $1 بلین آپ کو اکٹھا کر کے دیں گے۔ یہ آج میں بہت بڑا اعلان چیلنج سے کہتا ہوں، $1 بلین ہم اکٹھا کر کے دیں گے۔ آپ عمران خان صاحب کی رہائی پہ رکھتے ہیں۔ عمران خان مجھے $1 بلین دکھائیں، میں بات کرتا ہوں ان سے۔ سر ہمارے بلوچستان میں دن میں 30 گاڑیاں چلا رہے ہیں، جو ایک گاڑی کا مالیت ہے 10 کروڑ روپے مالیت ہے۔ اسی سے تو آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اسی سے تو برا حال بن رہا ہے پاکستان کا، وجہ یہی ہے۔ اور سر آپ کیا رہے ہیں، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ میں کیسے ٹائم ضائع کر رہا ہوں؟ آپ کے محسن نقوی صاحب آئے تھے، ایئرپورٹ میں میٹنگ کر کے نکل چکے ہیں، ایئرپورٹ سے نکل ہی نہیں سکتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کے فیڈرل منسٹر آئے ایئرپورٹ سے نکل کے تو دکھائیں۔ آپ کے کوئٹہ کے ارد گرد سارے پہاڑ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہمارے بازائی ہیں، ہمارے قوم کے لوگ ہیں، انہیں پہاڑ پہ شہید کیا، ہم اپنے اس کے ڈیڈ باڈی اتار نہیں سکتے۔ میں پورے اسمبلی کے لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ بلوچستان بائی روڈ، آپ جا سکتے ہیں، چاہے کراچی کے طرف سے آنا ہو، چاہے ڈی آئی خان کے طرف سے آنا ہو، چاہے آپ ڈیری غازی خان کے طرف سے جانا ہو، یہ سارے روڈ بند ہے۔ وہاں پہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے روڈوں کے، وہاں پہ کنٹرول انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ ہمارے بڑے جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں انہیں یا جھوٹ کہا جاتا ہے یا ان سے چھپایا جاتا ہے، کس وجہ سے چھپایا جاتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کہ اپنے پروموشن کی خاطر وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں یہ بلوچستان سے آ رہا ہے یا کہیں اور ایران سے یا افغانستان سے آ رہا ہے؟ یہ اب آپ کے جو پاکستان کے جو قرضے ہیں، یہ ایک واحد بلوچستان ہے جو آپ کا ختم کروا سکتے ہیں۔ وہ گولڈ کے مت میں آپ کا سیندک جو ہے، آپ کا ریکارڈک جو ہے، اس کے مد میں آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پاسماندہ صوبے کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ غلط بیانی ہے۔ سر میں جناب اسپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجلی کا اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے بلوچستان میں، لوڈ شیڈنگ کا اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے کہ اسے اگر ہمارے انرجی کے منسٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سولرائزیشن کیا تھا اس پہ تو پہلے سے زیادہ ہم پر لوڈ شیڈنگ زیادہ کر دیا گیا ہے، کہ آپ لوگوں کو تو ہم نے سولر دیا ہے، اور سولر پتہ نہیں اپنے من پسند لوگوں کو صرف دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ وہاں پہ جس کی بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے من پسند لوگوں کو سولر دیے گئے، اور جو عام عوام ہے وہ محروم رہ چکے ہیں سولرائزیشن سسٹم سے۔ اور جناب اسپیکر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان میں پانی کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، ڈیمز کی بہت بڑی ضرورت ہے، ڈیمز کی بہت ضرورت ہے، ڈیمز بنانے چاہیے۔ میں اپنے ممبران جام کمال صاحب ہے، خالد مکسی صاحب ہے، ہمارے اور بھی ممبران کیبنٹ میں بھی ہیں، ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم ایک آواز بن کے اپنے بلوچستان کے لیے ڈیمز کا پروجیکٹ نکال لیں، ان سے پیسے اٹھا لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بلوچستان دن بدن کنڈرات بن رہا ہے، بلوچستان دن بدن کنڈرات بن رہا ہے۔ وہاں پہ 2 بڑے ڈیمز کی ضرورت ہے، ایک برج عزیز ہے اور ایک وہاں پہ ہمارے مانگی ڈیم میں کام چل رہا ہے، وہ ابھی تک کام بند ہے۔ اور یہاں پہ اتنے چیکس ڈیمز کی ضرورت ہے۔ جام صاحب کو بھی پتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ پانی کا کتنا بڑا ایشو چل رہا ہے، اور پانی دینا چاہیے، اور پانی سے آپ کے بلوچستان کیا آپ کے پاکستان کا بھی روزگار ملے گا انشاءاللہ لوگوں کو۔ یہ بلوچستان میں لوگ کیوں جا رہے ہیں پہاڑوں پہ؟ کیونکہ وہاں پہ روزگار نہیں ہے، اور روزگار کب پیدا ہوگا؟ جب پانی ہوگا، لوگ ہمارے زمین تو ہے زرعی زمین ہے، اور وہاں پہ لوگ کاروبار کریں گے، اور وہاں پہ لوگ انشاءاللہ یہ جو دہشت گردی یہ ختم ہوگی۔ اسی طرح جب تک یہ ختم نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اپنے منسٹر صاحبان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ پلیز بلوچستان کو توجہ دے۔ بلوچستان ایک بہت رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو اکانومی کا مسئلہ ہے وہ بلوچستان ہی واحد صوبہ ہے جو حل کر سکتا ہے، کوئی اور صوبہ ادھر ہے ہی نہیں۔ اور بات سنیں جناب اسپیکر صاحب، یہ ہمارے ملک صوبے میں جو دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ وہ اس لیے آئی ہے کیونکہ بے روزگاری ہے۔
यहाँ पे रोजगार है नहीं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। वो अब मैं एक बहुत खास बात करना चाहता हूं कि वाकई में अगर आखिरी बात सर मैं कर रहा हूं, हमारे बलूचिस्तान के बारे में बहुत जरूरी है, अगर वाकई में सिक्योरिटी के साथ सिंसियर है तो ये बलूचिस्तान के रोड्स क्यों बंद है? मैं पूरे असेंबली के लोगों को दावत देना चाहता हूं कि आप चले हमारे साथ बलूचिस्तान बाय रोड, आप जा सकते हैं, चाहे कराची के तरफ से आना हो, चाहे डीआई खान के तरफ से आना हो, चाहे आप डेर गाजी खान के तरफ से जाना हो, ये सारे रोड बंद है। वहां पे बीएलए और टीटीपी ने कंट्रोल संभाला हुआ है रोडों के। सर 3 से 4 मिनट का टाइम होता है, आपके 5 मिनट हो गए, प्लीज आखिरी बात करें बाबा से। वहां पे कंट्रोल उन्होंने संभाला हुआ है। तो यहाँ पे जब आप हमारे बड़े जाते हैं, मीटिंग करते हैं, पता नहीं उन्हें या झूठ कहा जाता है या उनसे छुपाया जाता है, किस वजह से छुपाया जाता है ये हमें पता नहीं है, कि अपने प्रमोशन के खातिर वो छुपाना चाहते हैं ये बातें, ये अपना पोस्ट बचाने के खातिर ये बातें छुपाते हैं। वो रियल स्टोरी बताते नहीं है कि बलूचिस्तान इस टाइम पूरे आग में लपेटा हुआ है। बलूचिस्तान इस टाइम पूरा बुरा हाल है, हमारे करोड़ों रुपए। शुक्रिया आतिफ खान साहब। सर 1 मिनट दे दे सर। 6 मिनट से ऊपर हो गया। नहीं मैं आपको रिक्वेस्ट किया 4 दफा, आप वाइंड अप ही नहीं करे। आतिफ खान साहब आप बोले प्लीज। बहुत जरूरी बात है सर, वाइंड अप कर रहा हूँ। नहीं, स्पीकर साहब नहीं, स्पीकर साहब वाइंड अप कर रहा हूँ। नहीं। सर ये बहुत जरूरी अहम बात है सर, बलूचिस्तान के बहुत बड़े सीरियस। नहीं ये तय हुआ है, 5 मिनट से ऊपर आपको 6 मिनट दिए वाजी साहब, अब हाउस का टाइम जाया कर रहे हैं। तो आपको मौका दिया ना, आप बात करें। नहीं 30 सेकंड के बाद मैं माइक बंद करूंगा। मैं बात कर रहा हूं जी 30 सेकंड के लिए। सर हमारे बलूचिस्तान में दिन में 30 गाड़ियां चला रहे हैं, जो एक गाड़ी का मालियत है 10 करोड़ रुपए मालियत है। इसी से तो आपकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, इसी से तो बुरा हाल बन रहा है पाकिस्तान का, वजह यही है। और सर आप क्या रहे हैं, आप टाइम जाया कर रहे हैं। मैं कैसे टाइम जाया कर रहा हूं? आपके मोहसिन नकवी साहब आए थे, एयरपोर्ट में मीटिंग करके निकल चुके हैं, एयरपोर्ट से निकल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं, आपके फेडरल मिनिस्टर आए एयरपोर्ट से निकल के तो दिखाएं। आपके कोयटा के इर्द गिर्द सारे पहाड़ बीएलए और टीटीपी से भरे हुए हैं। आपके हमारे बाज़ाई हैं, हमारे कौम के लोग हैं, उन्हें पहाड़ पे शहीद किया, हम अपने उसके डेड बॉडी उतार नहीं सकते। शुक्रिया। हमारा नाम आए और हम मैदान छोड़े, ये हो नहीं सकता है। नहीं मैंने कहा है ही नहीं, वैसे भी 1 मिनट है तो बोल लीजिए। थैंक यू सर। सर मैं इस चीज पे बात करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा इश्यूज़ है उनके फंड्स के। हमारे पूरे पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज़ है, सिर्फ ये बलूचिस्तान के नहीं है, और पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ का जो फंड का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। प्रोफेसर्स और ये जो हमारे लेक्चरर्स है वो रोडों पे आ रहे हैं। और मैं सर आज मैं बता रहा हूँ कि इनका साथ जो भी एहतजाज होगा या जो भी तहरीक चलेगी, मैं उसे लीड करने को तैयार हूँ और लीड करूँगा। हमारे प्रोफेसर्स के जो मसले चल रहे सैलरीज का। और मैं सर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे बलूचिस्तान का जो ट्रेड है और इकोनॉमी है और हमारे बलूचिस्तान का जो माशी इस्तेकाम है वो अफगानिस्तान और ईरान से है। जब तक हम अफगानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर नहीं खोलेंगे, उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो हमारे लोगों के मसले मसाइल हल नहीं होंगे। और सर बाकी जो गवादर का मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप गवादर जब आप लोग इस्लामाबाद से लाहौर तक जाते 2 घंटे लग जाते हैं या 3 घंटे लगते हैं। हमें कोयटा से लेकर गवादर तक जाते हुए 9 घंटे लगते हैं। हमारे रोड 1 इंच का भी मोटरवे नहीं बनाया गया है। और सीपेक के बुनियाद जो है वो गवादर है, और गवादर में सीपेक के जो पैसे हैं वो लाहौर में लग रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन में लग रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बन रहे हैं, मगर फायदा सिंध और लाहौर ने उठा लिया सीपेक का। बलूचिस्तान को 1 रुपए का भी फायदा नहीं पहुंचा है सीपेक से। और सर ये जो हमारे इकोनॉमी का बहुत बड़ा इशू जो है,
آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جائیں گے. میں آج آپ کو بتاؤں گا, آپ کو IMF کے پاس جانے کا کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گا. آپ کو انشاءاللہ ہم پاکستانی آپ کو $1 بلین جمع کر کے دیں گے, مگر ایک شرط سے, آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں. عمران خان صاحب کی رہائی پہ, آپ عمران خان صاحب کی نہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, عمران خان صاحب کے رہائی پہ ہم $1 بلین آپ کو اکٹھا کر کے دیں گے. یہ آج میں بہت بڑا اعلان چیلنج سے کہتا ہوں, $1 بلین ہم اکٹھا کر کے دیں گے. آپ عمران خان صاحب کی رہائی پہ رکھ دیں. عمران خان مجھے $1 بلین دکھائیں, میں بات کرتا ہوں ان سے. جی تھینک یو.